السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بہت ہی پیارے سامعین و ناظرین، میں غلام مصطفیٰ ہوں اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا چینل پیام اسلام، جس پہ میں اللہ اور اللہ کے رسول کا پیغام آپ تک پہنچانے کی کوشش کرتا ہوں۔ درس قرآن کے سلسلہ میں آج کا ہمارا سبق سورۃ توبہ آیت نمبر 1 اور 2 پر مشتمل ہے۔ چونکہ اس سورہ مبارکہ کے شروع میں بسم اللہ نہیں لکھی گئی، تو ہم بھی اپنا سبق بسم اللہ کے بغیر شروع کریں گے۔ برات من اللہ ورسولہ الی الذین عاہدتم من المشرکین فسیحوا فی الارض اربعۃ اشہر واعلموا انکم غیر معجز اللہ وَعَلَمُوا أَنَّكُمْ غَيْرُ مُعْجِزِ اللَّهِ وَأَنَّ اللَّهَ مُخْزِي الْكَافِرِينَ۔ سورۃ توبہ مدینہ میں نازل ہونے والی آخری سورتوں میں شامل ہے۔ اس کی ابتدا ہی بڑے سخت، دو ٹوک اور واضح الفاظ میں ہوئی کہ اللہ نے مشرکین کے ساتھ کیے گئے معاہدوں کو توڑنے کا حکم دے دیا۔ ایسا کیوں کیا گیا؟ اس کی وجہ کیا تھی؟ اس صورت میں بیان فرمایا گیا ہے۔ اس صورت کی ابتدا ہی غضبناک الفاظ سے ہوئی ہے، اس لیے شروع میں بسم اللہ کا نام نہیں ہے لیا گیا۔ یہاں اللہ نے مشرکین کو اپنی رحمت دکھانے کی بجائے غضب سے ڈرایا ہے۔ برات من اللہ، اللہ برات کا اعلان کرتا ہے، بری ہونے کا، علیحدہ ہونے کا اعلان کرتا ہے۔ من اللہ و رسول، اللہ اور اس کے رسول کی طرف، اللہ فرماتے ہیں اللہ اور اس کے رسول کی طرف سے علیحدگی کا اعلان ہے، برات کا اعلان ہے۔ الی الذین، ان لوگوں کی جانب، عاہدتم من المشرکین، جن سے تم نے معاہدے کیے تھے مشرکین میں سے، یعنی مسلمانوں کے لیے یہ ہدایت کی گئی کہ اللہ اور اللہ کے رسول تمام معاہدوں کو، یعنی ان دو ٹوک الفاظ میں ان کو ختم کر دیا۔ فرمایا یہ معاہدے، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ یہ ایک صورت جو ہے نا، یہ ایک ننگی تلوار کی مانند تھی، جو مشرکین کے لیے الٹیمیٹم، یا جو سمجھ لیں بہت بڑا ان کے لیے اللہ کی طرف سے عذاب بن کر ایک قسم کا نازل ہوئی۔ فسیحوا فی الارض، تو گھوم پھر لو زمین میں، اربعۃ اشہر، 4 ماہ تک، یعنی ان کو 4 ماہ کی مہلت بھی دے دی گئی، آگے اس کی تفصیل آئے گی۔ وَعَلَمُوا، جان لو، أَنَّكُمْ غَيْرَ مُعْجِزِ اللَّهِ، کہ تم اللہ کو عاجز نہیں کر سکتے۔ وَأَنَّ اللَّهَ مُخْزِي الْكَافِرِينَ، بے شک اللہ کافروں کو رسوا کر کے رہے گے۔ یاد رکھیے یہ صورت اس میں سخت کارروائی اللہ کی طرف سے جو ہوئی ہے، جو مشرکین کے صلح کے معاہدے توڑنے کے جواب میں کی گئی، اللہ نے تمام معاہدوں کی تنسیخ کا اعلان اس لیے فرمایا کہ مشرکین نے کیے گئے عہد ناموں کو بار بار توڑا اور معاہدوں کی شرائط کی خلاف ورزی کی تھی۔ اور خاص طور پر جب آپ غزوہ تبوک کے لیے نکلے تو کفار نے یہ سمجھا کہ مسلمان رومیوں کی طاقت کا مقابلہ نہیں کر سکیں گے، وہ فنا ہو جائیں گے۔ تو انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے ساتھیوں سے نہ عہد وعدے کا لحاظ رکھا اور نہ رشتہ داری کا لحاظ رکھا۔ تو اللہ نے فرمایا الا تقاتلون قوما ناکثوا ایمانہم، مسلمانوں کیا تم ان لوگوں سے نہیں لڑو گے جنہوں نے اپنی قسمیں، یعنی اپنے عہد توڑے؟ وجہ اس کی یہ تھی کہ فرمایا لا یرقبون فی مومن الا ولا ذمہ، یہ لوگ کسی مومن کے بارے میں قرابت داری کا بھی لحاظ نہیں کرتے، نہ کسی عہد کا لحاظ کرتے ہیں۔ تو یہاں ایک بڑا نقطہ اہم ہے کہ مشرکین پر اچانک حملہ کرنے یا انہیں تحت کرنے کی بجائے پہلے تمام عہد جو ہے وہ منسوخ کیے گئے۔ نہ صرف یہ کہ عہدوں کو، ان کو معاہدوں کو منسوخ کیا گیا، بلکہ اس کے لیے 4 ماہ کی انہیں مہلت بھی دی گئی، اور ساتھ وارننگ بھی کہ اگر 4 ماہ تک تم نہیں سدھرو گے تو پھر جنگی اقدام اٹھائے جائیں گے۔
یعنی فوراً اقدام اٹھانے کی بجائے سوچنے سمجھنے کا انہیں موقع دیا گیا، انہیں مہلت دی گئی۔ جو لوگ تاریخ اسلام کو مسخ کرتے ہیں کہ وہ مسلمانوں کو متشدد یا خونخوار یا جھگڑالو ظاہر کرنے کی کوشش کرتے ہیں، وہ جان لیں کہ اسلام، نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے اصحاب نے کبھی بھی ظلم و تعدی یا دغا و فریب یا وحشت و خونخواری کا رویہ کبھی اختیار نہیں کیا، بلکہ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اور آپ کے ساتھیوں نے ہمیشہ مظلومے میں صبر و تحمل سے کام لیا، معاملات میں راست بازی اور دیانتداری، عفت اور گزر کا دامن کبھی نہیں چھوڑا۔ کفار و مشرکین نے ظلم و تعدی اور بدہضی کی بدترین مثالیں قائم کی ہیں۔ صلح حدیبیہ کے باوجود بنو بکر نے مسلمانوں کے جو حلیف قبیلہ تھا بنو خزاعہ پر حملہ کر کے انہیں بے درے قتل کیا۔ پھر ان سب حالات میں اللہ کی طرف سے قریش مکہ کو خبردار کر دیا اور سابقہ معاہدوں کو منسوخ کرتے ہوئے انہیں 4 ماہ میں سدھر جانے کا موقع دیا۔ بصورت دیگر پھر ان کے خلاف سخت اقدام اٹھایا جائے گا۔ ان سب حالات میں یہ بات واضح ہے کہ مشرکین مکہ نے یہ نہ سمجھیں کہ انہیں دھوکے میں رکھ کر ان پر حملہ کیا گیا۔ اسلام ایک صاف، شفاف اور امن پسند مذہب ہے۔ اسلام دراصل خیر ہی خیر ہے، اپنی بھی اور دوسروں کی بھی۔ اور اگر آج ہمارے اعمال و افعال اسلامی اصولوں کے مطابق نہیں ہے تو اس میں اسلام کا قصور نہیں ہے کہ ہم اسلام سے دور چلے گئے، جس میں ہم اخلاق سے عاری ہو گئے، ضابطوں سے نکل گئے، برداشت ہم سے نکل گئی۔ یہ اس میں اسلام کا قصور نہیں ہے۔ اسلام رواداری، ضبط، صبر کا حکم دیتا ہے، نہ کہ اسلام تشدد کا یا بدعہدی کا یا جلد بازی کا۔ اسلام سوچنے سمجھنے کا موقع فراہم کرتا ہے۔ اللہ رب العالمین ہمیں اسلام کو صحیح روح کے ساتھ سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اس کے لیے ہمیں قرآن کو سمجھنا ہوگا، قرآن کو پڑھنا ہوگا۔ اللہ تعالی ہمیں قرآن کا فہم عطا فرمائے اور عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔